الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ لیسن نمبر 10 ورب پارٹ 2 فعل کا حصہ دوم۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم اس سبق میں ڈسکس کریں گے فعل کی تقسیم بلحاظ تعداد حروف۔ ہم نے اس کی ایک تقسیم کی تھی بلحاظ زمانہ، اب یہ ہے بلحاظ تعداد حروف۔ لیکن یہ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے ایک اور ضروری بات، اگر وہ بات ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ فعل کی یہ تقسیم، یہ درجہ بندی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ ہم نے جب یہ بات کی تھی نا کہ حرف اور حرف یہ مل کر کلمہ بناتے ہیں، تو اور پھر ہم نے یہ بات بھی کی تھی جو سب سے پہلا جو کلمہ بنتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے، اور مصدر کے بعد جو سب سے پہلا بنتا ہے وہ ماضی ہوتا ہے، اس سے آگے پھر جو ہے نا مضارع۔ تو اس ترتیب سے یہ وجود میں آتے ہیں۔ مثلا دیکھیں یہ کلمہ جو ہے ہمارے ساتھ مثلا ایک حرف ہے عین، ایک ہے لام اور ایک ہے میم، تو اس سے جو ہمارا مصدر بن جاتا ہے وہ ہوگا، یہ مصدر ہو جائے گا علم، اور علم سے پھر ہمارے ساتھ بنے گا ماضی، گزشتہ زمانے کا عالمہ، اور پھر عالمہ سے ہمارے بنے گا مضارع یعلم۔ تو یہ پیٹرن ہوتا ہے کہ جو پہلا کلمہ بنتا ہے وہ ہوتا ہے مصدر، اس کے بعد مصدر سے پہلا جو کلمہ بنتا ہے مشتق وہ ہوتا ہے ماضی، اور پھر ماضی سے جو ہے جو بنتا ہے وہ مضارع، اور مضارع سے آگے پر بہت ساری چیزیں بنتی ہیں۔ یہ اس ترتیب سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو حروف ہوتے ہیں اوریجنل، ان کو کہتے ہیں حروف اصلی۔ یہ سب حروف، یہ جو جہاں سے یہ ابتدا ہوئی تھی اور جو اوریجنل جو تھے ان کو حروف اصلی کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ مثلا عالمہ میں تینوں حروف اصلی ہیں، اور یعلم میں یہ ایک یا جو ہے نا یہ زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ مضارع بنانے کے لیے ہمیں ضرورت پڑ گئی تو ہم نے یا کو، تو جو حروف کسی ضرورت سے ہم ایڈ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف زائدہ، اور جو پہلے ہوتے ہیں اور جو حروف اصلی کا جو ظہور ہوتا ہے وہ مصدر میں نہیں ہوتا، وہ ماضی کے پہلی صیغے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، کیونکہ مصدر اگرچہ بہت بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے لیکن اس لحاظ سے بیکار ہے کہ اس سے حروف اصلی کی پہچان مشکل ہوتی ہے مصدر سے۔ ماضی کا جو پہلا صیغہ ہے نا عالمہ، ضربہ، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کا اصل کہاں سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات مصدر میں بھی ادھر ادھر کی حروف شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال بات یہ کہ جو حروف ہے وہ دو قسم کے ہیں، ایک حروف اصلی ہے اور ایک حروف زائدہ ہے۔ مثلا ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جائے۔ حرف ہے دال، خا اور لام، ٹھیک ہے نا، مصدر بن گیا دخول۔ جب دخول بن گیا تو دیکھو اس کے اندر تو مصدر نے گڑبڑ، ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ کیا مصدر نے، کہ دال، خا اور لام کے بجائے ایک واو کو مصدر نے اپنے آپ کو گنگنانے اور ترنم اور شاندار بنانے کے لیے اپنے آپ کو دخول بنایا، اور ہمیں مشکل میں ڈال دیا کہ واو پتہ نہیں کہاں سے لے کر آیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مصدر بھائی، ہم ایک اور کام کرتے ہیں، آپ سے جو پہلا بچہ نکلے گا نا داخلہ ماضی والا، وہ بڑا شاندار ہوگا، اس میں وہی حروف پھر آ جائیں گے اور ہمیں آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ بجائے مصدر کو سٹینڈرڈ مارنے کے لیے کہ حروف اصلی کتنے ہیں، ہم ماضی کے پہلی صیغے کو
جو پہلا جو ماضی کا وہ ہوتا ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں کہ حروف اصلی جو ریئل حرف تھے اس کلمے میں وہ کون سے والے ہیں، تو وہ ہو گیا دخلا میں آ گیا۔ لیکن پھر ہمیں دخلا میں تھوڑی سی ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے۔ دخلا کا مطلب ہے وہ داخل ہوا، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر ہم کہتے ہیں نا اس نے داخل کیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے پھر ہم دخلا نہیں بنتے، پھر ہم کہتے ہیں ادخلا۔ ادخلا تو دیکھو اس کے اندر یہ آگے نا حمزہ، یہ زائدہ ہے، تو اس کی ہم کہیں گے کہ دخلا کے اندر صرف حروف اصلی ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ ماضی کا ہے پہلا صیغہ، اور اس کے اندر بس وہی جو ابتدا جس سے ہوئی تھی وہ اس کے اندر ہے۔ پھر ایک ضرورت کے تحت ہم نے اس کے ساتھ یہ الف یعنی یہ حمزہ بڑھا دیا، ادخلا، تو ہم کہیں گے اس کے اندر یہ تو حروف اصلی ہے اور یہ جو ہے یہ حرف زائدہ ہے۔ تو بہرحال یہ بات کرنے کے لیے اس کا خلاصہ کلام کیا ہے کہ حروف اصلی جو ابتدا سے جہاں سے بنیاد پڑی تھی، جہاں سے اس کو حروف اصلی کہتے ہیں۔ پھر بعد میں کسی ضرورت کے لیے ہم نے کسی اس کے اوپر تا ایڈ کیا، حمزہ ایڈ کیا، کوئی اور ایک اور لام ڈال دیا، عالمہ سے علمہ ہو گیا تو 2 لام ہو گئے، تعلمہ ہو گیا، وہ آگے انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن ابھی اگر ساری باتیں آپ ایک وقت میں نہیں سیکھیں گے، اس وقت یہ بات یاد رکھیں کہ حروف اصلی اور حروف زائدہ، حروف اصلی جہاں سے ابتدا ہوئی تھی اور مصدر نے ہمیں دھوکہ دیا، اس کے لیے ہم نے ماضی کے پہلی صیغے کو بنیاد وہ بنایا، جہاں سے ہمیں پتہ لگے گا کہ ماضی کے پہلی صیغے میں کبھی بھی جو ہے نا حرف زائدہ نہیں آتا، تو اس لیے جو بھی حروف ماضی کے پہلی صیغے میں ہوں گے وہ جو ہے جو پہلا والا ہے وہ حروف اصلی ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ضرورت کے تحت جو ایڈ ہو گئے ان کو حروف زائدہ کہتے ہیں۔ بس اتنی سی بات آپ یاد رکھیں، حروف اصلی اور حروف زائدہ۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں فعل کی تقسیم بلحاظ تعداد حروف۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تو جو تھوڑا سا آپ کے ذہن میں ریوائز اور میموریز، جو اسم تھا نا ہمارا، وہ ایک تھا ثلاثی، ایک رباعی اور ایک خماسی، جس میں 3 لیٹر تھے، 3 حرف، جس میں 4 تھے اور جس میں 5 تھے۔ ابھی یہ آپ یاد رکھیں، جو فعل ہے وہ اس میں خماسی نہیں ہوتا، تو فعل جو ہے وہ صرف ثلاثی ہے اور رباعی ہے، تو 2 قسم کا فعل ہے ہمارے ساتھ۔ لیکن پھر ایک مسئلہ یہ ہوا ہے نا کہ جو ثلاثی ہے نا اس کو ہم نے 2 میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ثلاثی مجرد، مجرد کا مطلب ہے تنہا، اکیلا، اس کو مجرد کہتے ہیں، اور دوسرے کو کہتے ہیں ثلاثی مزید، مزید کا مطلب ہے ایڈڈ، کی کوئی چیز کا اضافہ شدہ، اس کو مزید کہتے ہیں، تو اس کو ثلاثی مجرد کہیں گے اور دوسری کو ثلاثی مزید کہیں گے۔ تو ثلاثی کے 2 قسمیں ہو گئی، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید۔ اس کی مثال مثلا دیکھیں، دخلا، یہ ثلاثی مجرد ہو گیا کیونکہ اس میں حروف اصلی بس صرف ہے، کوئی حرف زائدہ نہیں آیا ہے۔ مزید اس کو کہیں گے ادخلا، تو یہ مزید ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح عالمہ، تو یہ ہو گیا ثلاثی مجرد، اور اعلمہ، ٹھیک ہے نا، یا جو ہے علمہ، اس میں ایک لام زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تعلمہ، تو یہ اس لیے اس کو ہم ثلاثی ہے، اس کو ہم رباعی نہیں کہہ سکتے
کہ چلو آپ کے کوشچن ذہن میں یہ کوشچن آئے گا کہ یہ تو 4 ہو گئے نا، 1 2 3 4، تو اس کو رباعی کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ حروف اصلی سے معیار بنتا ہے، حروف اصلی اس کے اندر صرف 3 ہے، یہ تو زائد آیا ہے، گھر کے اصلی لوگ تو یہی 3 ہے، وہ تو مہمان آیا گیا کسی ضرورت کے تحت، تو اس لیے ہم اس کو رباعی کہنے کی بجائے، اگرچہ اس کے اندر 4 حرف ہے، 4 حرف ہے، 4 حرف ہے، لیکن اصلی والی 3 ہے، اصلی والی 3 ہے، اصلی والی 3 ہے، ایک مہمان ہے، ایک مہمان ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہم اس کو ثلاثی مزید کہتے ہیں، دونوں ثلاثی ہے، یہ خالص مخلص ثلاثی ہے جس میں کوئی مہمان نہیں آیا ہے اور بس وہی ہے دخل عالمہ، اور یہ ہے ثلاثی مزید۔ تو اسی طرح رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں، رباعی مجرد یعنی اصلی مجرد تنہا، اور رباعی مزید جس کے اندر مہمان آ گیا ہے، حرف زائد آ گیا ہے۔ مثلا رباعی جس کی اصلی حروف ان ایڈڈ 4 ہوتے ہیں، مثلا وسوسہ، اس طرح یوسوس جس طرح آتا ہے نا، وسوسہ، وسوسہ، ٹھیک ہے؟ زلزلہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حروف جو ہیں یہ سب اصلی ہے، یہ جو حروف ہیں نا یہ سب اصلی ہے، اس پہ اس لیے اس کو رباعی مجرد کہیں گے۔ اگرچہ دیکھو اس میں بھی 4 ہیں اور اس میں بھی 4 ہیں، لیکن یہ 4 اور اس 4 میں فرق ہے، یہ اصلی 4 ہے۔ اچھا ٹھیک ہے نا؟ پھر اس کو ہم وسوسہ کو مثلا آپ کہتے ہیں توسوسہ، اس کا الگ معنی ہے توسوسہ، ٹھیک ہے نا؟ تو وسوسہ کا مطلب ہے ایک آدمی کو وسوسہ ہوا، توسوسہ کا مطلب ہے تجھے، یہ تا آ گیا ایک ضرور، تو یہ جو ہے نا مزید ہو گیا۔ زلزلہ تزلزلہ، تو یہ ہو گیا رباعی مجرد، رباعی مزید۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ تعداد حروف کے لحاظ سے فعل کی صرف 2 قسمیں ہیں، اسم کی 3 تھیں، ایک ہوتے ثلاثی، ایک رباعی، لیکن ثلاثی کو پھر مجرد اور ثلاثی مزید۔ ثلاثی مجرد وہ ہے جس میں حروف اصلی صرف 3 ہوتے ہیں، اور ثلاثی مزید وہ ہے جس میں 3 حروف اصلی کے علاوہ ایک حرف زائدہ بھی آ جاتا ہے۔ علامہ میں یہ دیکھو، یہ شد کا مطلب ہوتا ہے 2 لام، اس لیے یہ ہے، مثلا دیکھو اس کو میں سپیل کرتا ہوں تو یہ ہے علامہ، ہر جگہ جب شد ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 2 حروف، تو یہ اس لیے اسے تعلمہ۔ تو رباعی مجرد لائک وسوسہ زلزلہ، اور رباعی مزید توسوسہ تزلزلہ، یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ بلحاظ زمانہ فعل جو تھی وہ فعل جو ہے عربی میں ماضی، مضارع اور امر، بلحاظ زمانہ، بلحاظ تعداد حروف ثلاثی اور رباعی، ثلاثی پر ثلاثی مزید مجرد، ثلاثی مزید رباعی مجرد، رباعی مزید، بہت ضروری بات ہے، یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔